اے دلان دے خودی دے زنگ اٹھا، اے دلان اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والا ایک نظر کرم بھی فرما، ساڈے ستے دلان بیدار کر، ساڈے موئے دلان زندہ کر، یا اللہ ساڈے دلان دی آنکھیاں کھول دے تاکہ تیرے کلام کو پڑھیے سوچیے اور عمل کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب الموت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمود سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بے سود مشغلہ کا نہ کرنا بھی آدمی کے اسلام کا حسن ہے۔ جس کا بھی اسلام حسین اور مستحکم ہوا وہ مفید مشغلہ پر متوجہ اور غیر مفید سے روگرداں ہوا۔ بے سود مشغلہ میں لگنا اہل بلحوث اور اہل باطن لوگوں کا کام ہے۔ اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم وہ ہے جو حکم پر تو عمل کرے، جس کا حکم نہیں ہوا اس میں مجبور ہو۔ یہی اصل محبوبیت اور اصل موت اور اصل محبوبیت ہے۔ تیرا دنیا میں مشہور ہونا اچھی نیت کا محتاج ہے کہ اعانت دین کے قصد سے ہو، ورنہ تو مجبور ہے۔ اول اپنا دل پاک کرنے میں مشغول ہو کہ وہ فرض ہے، پھر معرفت کے در پہ ہو کہ جب اصل کو برباد کر دیا تو فرع میں لگنا مقبول نہ ہوگا۔ قلب کے ناپاک ہوتے ہوئے اعضاء کی پاکی مفید نہیں ہوتی۔ سنت سے اعضائے بدن کو پاک بنا اور قرآن پر عمل سے قلب کو پاک کر۔ اپنے قلب کو شرک قلبی سے محفوظ رکھ تاکہ تیرے اعضاء بھی معصیتوں سے محفوظ رہیں۔ ہر برتن سے وہی چھلکا کرتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، اور جو چیز تیرے اعضاء میں ہوگی وہی چھلکے گی۔ سمجھدار بن، جو موت پر ایمان و یقین رکھا کرتا ہے اس کے یہ اعمال نہیں ہوتے۔ جو حق تعالیٰ کی ملاقات کا دھیان رکھتا اور اس کی بات پرس اور جلا و قدہ سے خائف ہوتا ہے، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوا کرتے۔ تندرست قلب توحید و توکل اور یقین و توفیق اور علم و یقین اور ایمان اور قرب الہی سے لبریز ہوا کرتا ہے، اور ساری مخلوق کو عجز و ذلت اور فقر کی نظر سے دیکھتا ہے، اور باقی ہما چھوٹے سے بچہ پر بھی تکبر نہیں کرتا۔ وہ کفار و منافقین اور اللہ کے نافرمانوں سے ملنے کے وقت غیرت خداوندی کے سبب درندہ کے مثل ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کے سامنے پڑا ہوا مردہ گوشت ہوتا ہے، اور نیکوکار و پرہیزگار بندوں کے سامنے جھکتا اور تواضع کرتا ہے۔ جن حضرات کی یہ حالتیں ہیں ان کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ سخت ہیں کافروں پر اور رحم دل ہیں آپس میں۔ تو اس پر افسوس ہے بدعتی اور تکلم الہی کے منکر معتزلی اللہ کے سوا کس کی طاقت ہے جو کہے کہ میں ہوں اللہ؟ ہمارا پروردگار جل جلالہ صاحب کلام ہے، گونگا نہیں، اور اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے کلام میں کلام فرماتے ہوئے تاکیدی لفظ سے ذکر کیا اور فرمایا اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے بول کر۔ الغرض کلام ثابت ہے جو سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ دنیا جہان کا پالنے والا۔ میں ہوں اللہ، اس کہنے سے مراد یہ تھی کہ میں نہ کوئی فرشتہ ہوں، نہ جن، نہ انسان،
رب العالمین، یعنی فرعون اپنے اس قول میں کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں اور خدائی کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے، میں ہوں اللہ نہ کہ فرعون، اور نہ کوئی مخلوق میں کوئی دوسرا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس تکلیف اور تنگی میں پڑے تو ان کا ایمان اور ایقان واضح اور ظاہر ہوا۔ جب وہ تاریخی شب اور بیوی کی درد دل کی تکلیف کے سبب جس میں وہ مبتلات کی رات اور غم کی اندھیری میں پڑے تو حق تعالیٰ نے ان کے لیے نور ظاہر فرمایا۔ بس انہوں نے اپنی عادت اور قوت اور زور اور اپنے اسباب سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، یعنی مجھے روشنی نظر آئی، میرے قلب و باطن اور مانی و مغز نے نور دیکھا، میرا امر مقدر اور میری راہیابی آ گئی اور مخلوق سے بے نیازی آ گئی، ولایت و خلافت آ گئی، جڑ میرے پاس آئی اور شاخ رخصت ہوئی، حقیقی بادشاہ میرے ہاتھ لگا اور جھوٹی بادشاہت رفو چکر ہوئی۔ فرعون سے میرا ڈرنا گیا اور اللہ کی طرف خوف منتقل ہوا۔ الغرض اپنی بیوی سے رخصت ہوئے اور سب کو خدا کے حوالہ کر کے چل پڑے، لہذا ضروری بات تھی کہ ان کے متعلقین کا خدا ذمہ دار ہو۔ یہی حالت مومن کی ہے کہ جب حق تعالیٰ اس کو مقرر بناتا اور اپنے دروازہ کے قریب بلاتا ہے تو اس کا قلب دائیں بائیں اور آگے پیچھے چار طرف نگاہ ڈالتا اور حق تعالیٰ کی جہت کے سوائے ساری جہتیں مسدود پاتا ہے۔ تب اپنے نفس و ہوا اور اعضاء و عادات اور اپنے کنبہ اور جملہ تعلقات دنیا سے خطاب کرتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کا نور دیکھا، لہذا میں اسی کی طرف جاتا ہوں، اور اگر مجھے لوٹنا کبھی نصیب ہوا تو تمہاری طرف آؤں گا۔ غرض دنیا و مافیا اور اسباب و خواہشات کو رخصت کرتا، یہ ہر حادث اور ہر مصلوب کو الوداع کہتا اور سانے کی طرف چل دیتا ہے۔ اور ضروری بات ہے کہ آپ تعالیٰ اس کے اہل و عیال اور جملہ اسباب کا کارساز بنے۔ بعض احوال ایسے ہیں جو دور والوں سے مخفی رکھے جاتے ہیں نہ کہ پاس والوں سے، دشمنوں سے چھپائے جاتے ہیں نہ کہ دوستوں سے، اکثر سے مخفی رکھے جاتے ہیں اور شاذ و نادر افراد سے نہیں۔ یہ قلب جس وقت صحیح اور صاف ہو جاتا ہے تو چھیوں جانبوں سے ندائے حق سنتا ہے، وہ ہر نبی اور رسول اور صدیق و ولی کی نداؤں کو سنتا ہے، بس اس وقت اس کے قریب پہنچتا ہے تو ان بلائی اس کی زندگی ہوتی ہے اور دوری اس کی موت۔ خدا سے مناجات میں اس کی رضا ہوتی ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اس پر قناعت کرتا ہے، دنیا جاتے رہنے کی پرواہ نہیں کرتا، بھوک پیاس برہنگی اور آبرو ریزی کی پرواہ نہیں کرتا، طالب و محب کی رضا طاعتوں میں ہے اور عارف و مطلوب کی رضا قرب الہی میں۔ اے بناوٹ والے تو جس طریق پر ہے وہ چیز کیا ہے؟ یہ مرتبہ ولایت نفس و ہوا اور طبیعت و جہالت اور نظر پر خلق کے ہوتے ہوئے دن کے روزوں اور رات کی تہجد اور موٹا کھانا پہننے سے حاصل نہیں ہوا کرتا، اس سے کچھ بھی نہ آئے گا۔ تجھ پر افسوس، مخلص بن اور رہائی حاصل کر، صادق بن کے وصول و خود پائے گا، اپنی ہمت بلند رکھ کے بلندی ملے گی، شان تسلیم اختیار کر کے سب کچھ تیرے حوالہ کر دیا جائے گا، قضاء و قدر کی موافقت کر کے تیری بھی موافقت ہوا کرے گی، خدا کو خوش کر کے ہر چیز تجھ سے راضی ہوگی، شروع تو کر اور تکمیل اب تعالیٰ فرمائے۔ باری لہا دنیا اور آخرت میں ہمارے کاموں کا تقریر ہے، ہم کو ہمارے نفسوں اور مخلوق میں کسی ایک کے حوالہ نہ کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے، اے جبریل فلاں شخص کو سلاؤ اور فلاں کو اٹھاؤ۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ فلاں یعنی محب کو اٹھا دو کہ تہجد پڑھے، اور فلاں محبوب کو سلا دو کہ آرام کرے۔ اس محب نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضرور ہے میں اس سے جرا کروں اور اس کو کھڑا رکھوں، یہاں تک کہ اس کے وجود مع الاغیار کے پتے جم جاؤں۔ لہذا اس کو تہجد و ریاضت کے لیے اٹھاؤ تاکہ اس کے دعویٰ کا ثبوت واضح ہو جائے، تاکہ اس کی محبت ثابت ہو جائے، اور فلاں کو سلا دو اس لیے کہ وہ محبوب ہے۔ مدتوں اس نے مشقت اٹھائی، اس کے پاس میرے سوا کچھ نہیں رہا، اس کو صرف ایک کہ میری محبت رہ گئی، اور اس کا دعویٰ اور دلیل اور وفائے عہد ثابت ہو چکا۔ اب میرا نمبر اور میری وعدہ وفائی کا وقت آیا۔ وہ مہمان ہے، اور مہمان سے نہ خدمت لی جاتی ہے نہ مشقت۔ میں اس کو اپنی آغوش سے لطف میں سناؤں گا اور اپنے خوان فضل کے دسترخوان پر بٹھاؤں گا، اپنے قرب سے اس کو مانوس بناؤں گا اور اغیار سے اس کو غائب کروں گا۔ اس کی محبت صحیح ہو چکی ہے، اور جب محبت صحیح ہو جاتی ہے تو تکلیف ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فلاں بد دین ریاکار کو سلا دو، کیونکہ مجھے اس کی آواز ناگوار گزرتی ہے، اور فلاں مخلص تہجدگار گزار کو اٹھا دو، کیونکہ مجھے اس کی آواز کا سننا پیارا معلوم ہوتا ہے۔ محب اس وقت محبوب بنتا ہے جب کہ اس کا قلب معصیت اللہ سے پاک ہو جائے، جب اس کی توحید و توکل اور ایمان و ایقان اور اس کی معرفت کامل ہو جاتی ہے، اس وقت وہ محبوب بن جاتا ہے کہ مشقت اٹھی جاتی ہے اور راحت آتی ہے۔ جو شخص کسی بادشاہ سے محبت رکھے اور دونوں کے درمیان دور کا فصل ہو تو غلبہ محبت کے وقت دیوانہ وار اس کے شہر کا رخ کر کے نکل پڑتا ہے اور دن رات چلتا ہے، مشقتیں اور خطرات برداشت کرتا، اور جب تک اس کے دروازے مکان تک نہ پہنچ جائے اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پیتا۔ ادھر بادشاہ کو بھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے، اس کے خدمتگار اس کے استقبال کے لیے نکلتے اور اس کو خوش آمدید کہتے ہوئے حمام کی طرف لے جاتے ہیں، اس کا میل کتیال دور کرتے، عمدہ لباس پہناتے، خوشبو لگاتے اور بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیتے۔ بس وہ اس کو آرام سے بٹھاتا، باتیں کرتا، حال پوچھتا، اپنی حسین سے حسین قریبے اس کی ضروریت میں دیتا، اپنے ملک کا کوئی چتا اس کے نام میں بخشتا اور وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ پیر اور مدین کا بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ اکثر طبیعت بے قرار ہو جائے، بیٹھے بیٹھے اٹھنا، اسٹیشن پہ جانا، چولہے شیف کی گاڑی ملی، اگر گاڑی ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی اور ادھر بھی حضور قبلہ اعظم آپ دروازے پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ساتھی پوچھتے حضور اندر تشریف لے جائیں، فرماتے نہیں میرا بچہ آ رہا ہے، پنڈی سے ملا۔ حضور گھر میں کوئی کھانا پکتا، دیکھتے کہ بڑی اچھی چیز پکی ہے، اسی وقت اس چیز کو اٹھاتے باندھ کے، تو میں اکیلا نہیں کھاؤں گا، حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ ادھر حضور بھی کھانا پیش کیا جاتا، حضور فرماتے کہ ابھی نہیں، حافظ صاحب پہنچنے والے ہیں، بس وہ آ جائیں پھر اکٹھے بیٹھ کے کھائیں۔ محب اور محبوب ایک دوسرے کو وہ محبت جب بڑھ جایا کرتی ہے
تو انسان پھر بے قرار ہو جائے. اور یہی فرماتے ہیں کہ پھر وہ دیوانہ وار اس طرف نہیں کیا، بے بس ہو گیا. اگر گاڑی دل بھی دیکھے تو ٹھیک ہے، بے بسی کا اتنا یعنی وہ اتنی وہ شدت ہے دل کے اندر محبت کی کہ اس طرف رخ کیا، خیال آ گیا پیسے نیچے. گاڑیاں بھی اس زمانے میں کم، اب بھی کم ہی ہے ٹرین. اس وقت تو یہ بسیں بھی کوئی نہیں تھی، ٹرین ہی کے ایک ذریعہ ہوا تھا. جب گاڑی نکل جاتی چل پڑتی. اصل چیز یہ تھا کہ یہ بے قراری ہے، یہ اس طرح جب دل چل پڑا تو منزل بھی آسان ہو. اصل وہ فرماتے ہیں کہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، دن کو روزے بھی رکھتا ہے، روکھا سوکھا کھاتا ہے، گدلی پہنتا ہے، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے. یہ سب دسترخوان کی چٹنی ہے، کھانا کچھ اور ہے. اپنے دل کو پاک کر اس طرف چل. موسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پلے بڑھے، لیکن وہ اس میں بھی وہ شرک نہیں تھا، نہ ہی کوئی حرام چیز اس میں شامل تھی. پوری زندگی پندت علمت اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت بھی فرمائی، اور ایک لقمہ بھی ایسا اندر جانے نہیں دیا، حالانکہ وہ مشرک تھے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن کوئی ایسی چیز آپ کے حلق کے اندر آج تک نہیں جا سکی. اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت فرمائی. لیکن جب اپنا قرب عطا فرمانا چاہے، اپنی نبوت عطا فرمانی چاہیے، اس کے بعد پھر کیا کیا؟ بے بسی ہو بے کسی. آپ نے کسی کو موقع مارا کہ وہ مار دیا. پیچھے سے آڈر آ گیا کہ ان کو لائیں پکڑ کر اور بدلہ دیا جائے. کوئی آیا شخص دوڑتا ہوا کہنے لگا کہ نکل جائے، اگر آپ رکے تو فرعون کے سپاہی آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تو جان کے بدلے جان دینی پڑے گی. جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص چوری کرتا تو 4 سال کے لیے اس کو اس شخص کی غلامی کرنی پڑتی تھی. قانون تھے نا، قانون کے سخت تھے. فرعون نے بھی اگر اتنا عرصہ اگر وہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور حکومت بھی کی تو اس میں عدل موجود تھا. عدل سے حکومتیں قائم رہتی ہیں، ظلم سے نہیں رہ سکتی. ہمارے آج کیوں نہیں مستحکم اور کیوں نہیں نظام چل رہا؟ ہمارے ہاں ظلم ہے، عدل نہیں ہے. وہ کافر ہو کر ابھی تک اس نظام کو چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہیں؟ ان کے اندر عدل موجود ہے. وزیر اعظم نے بھی کوئی جرم کیا تو وہ بھی کٹہرے میں آ جائے گا، اور سوال ہی نہیں کہ اس کی سفارش پیچھے سے آ جائے. اور یہاں ذرا کوئی عہدیدار ہو فوراً چھڑا کے لے جائے. ظلم سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، عدل سے چلا کرتی. اور فرعون نے بھی حکم دے دیا کہ ان کو پکڑ کے لائے، حالانکہ دربار میں اس گھر میں پلے ہیں اور اس کی بیوی کے منظور نظر ہیں، شہزادے ہیں ایک لحاظ سے. اور جب آپ نکل پڑے اور کوئی پرسان حال نہیں، اور آپ غور کریں کہ کوئی شخص بچپن آنکھ کھولی تو شہزادوں والی زندگی گزاری. ایک حکم آواز اٹھائی اور 10 غلام دوڑ کے آئے. اب بے بسی اور بے کسی کا عالم ہو تو پھر کیا دیکھیں. چل پڑے. چلتے چلتے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور کوئی پرسان حال بھی نہیں، کوئی جاننے والا بھی نہیں. درخت کے نیچے بیٹھ کر تو پھر عرض کیا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، اے اللہ میں فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس سوائے تیری ذات کے. جو بھی تو مجھ پر عنایات فرما، نازل فرما، جو خاص لطف و احسان اور مہربانیاں فرما، میری جھولی میں ڈال دے. آج میرے پاس جب اپنا وہ سارا کچھ جدا کیا، جتنے وہ اسباب تھے، جتنا ان کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا، ان سب سے جب جدا ہو چکے،
بے بسی اور بے کسی کی انتہا پہنچ چکی، تو پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی اٹھے اور تھوڑا سا ہی آگے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادیاں پانی پلا رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورتیں ہیں اور جو جبل والے ہیں وہ پہلے پلا رہے ہیں اور ان کو نہیں دے رہے، پانی بھی نہیں دے رہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ اب بڑھ کر بکریوں کو پانی پلا، بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے پھر فرمایا کہ چلے ہمارے ساتھ، والد صاحب سے آپ کو اجرت لے کر دیں۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، بے بسی اور بے کسی، بے مکان، کہاں وہ زندگی شہزادوں والی، اور کہاں کہ بالکل کچھ بھی نہیں پاس، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کچھ ہے۔ جب یہ الفاظ ادا کیے، سب کچھ جدا کر کے اپنے، رب انی لما انزلت الی من خیر، اور جب اس طرف رجوع کر کے عرض کیا، فوراً مدد پہنچی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو آ تو سکتا، تو میرے ساتھ معاملہ کر کے تو دیکھ، تو اپنے اسباب میں الجھا ہوا ہے، تو اپنے آس پاس ان چیزوں پر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے بیٹھا ہے، ایک مرتبہ مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ کہ تجھے وہ چیز عطا فرماؤں گا جو اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتی کسی کو۔ پھر کیا ہوا، گھر لے گئی وہ شعیب علیہ السلام، خوش ہوئے، آپ نے رکھ لیا، پھر خدمت کی، پھر 10-12 سال آپ نے خدمت کی، پھر اپنی صاحبزادیوں سے شادی کروا دی، صاحبزادی، یعنی رہنے کو جگہ بھی مل گئی، عزت و احترام بھی ہو گیا، اور پھر واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ انیانا، ہاں میں یہ پوچھا میں تمہارا اللہ، یعنی یہ تمام چیزیں کب ملی، جب اپنے اسباب کو عقل پر بھروسہ، اپنی ذات پر اور اپنے آس پاس کی چیزوں پر بھروسہ تھا، اس وقت تک ادھر سے مدد نہیں پہنچی، اور جب ادھر مدد مانگی، پھر وہی فرعون جس کے ایک حکم پر لاکھوں غلاموں کو مار دیا جائے، 40,000، پھر کتنے 40 کے 50,000 کتنے بچے، 70,000 بچے بنی اسرائیل کے مار دیے گئے ایک حکم پر، اس کے دربار میں جا کے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ کیا فرمایا، ڈرنا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل نہیں ڈرنا، اور سینہ تان کے اس سے بات کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کب تھی، جب تک اپنے اسباب پر، اپنے توکل، اپنی متعلقین پر، اپنی ذات پر جب تک بھروسہ رہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جب سب کچھ جدا ہو گیا، چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیز عطا فرمائی جو نہ ختم ہونے والی۔ ہارون رشید بھی اولیاء اللہ سے ملتا رہتا تھا، جہاں بھی اللہ کے بندے نظر آتے ان کو یہود کے پاس چلا جاتا، یا دربار میں بلاتا، ان کی عزت کرتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، سبق سے فرمایا کرتے تھے، ان کو بلایا، انہوں نے کہا میرا کام ہی دربار ہے، ہمارا کیا کام، صفائی ہے، بادشاہ بلا رہے تھے، میں نہیں آیا، میرا کام ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں خود چلتا ہوں۔ جب صفائی آئے، بادشاہ بھی آیا، تو آگے آگے بھاگنا شروع کر دیا، میں نہیں۔ انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، بالآخر مجبور ہو گئے، گھیرا تنگ ہوتا 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 بالکل بادشاہ کے قریب پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، میں نے آپ کو بلایا، مجھے تمہارا تمہیں کام تھا، تم آ گئے، میرا تمہارا کیا ہوا، مجھے کام ہی نہیں تھا تم سے، میں نے کیوں جانا تھا تمہارے دربار۔ بادشاہ مروب ہو گیا، آپ بیٹھ کے
سردیوں کا موسم تھا. انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ جو نظام ہے آپ کے پاس یہ کہاں سے ملا, کیسے خدا مل گیا؟ انہوں نے کہا جیسے آپ مل گئے. یہ جو کچھ نظام ملا آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا جیسے آپ ملے. وہ کیسے؟ پر میں بھی دنیا میں بڑا بھاگا. اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے میرا گھیرا تنگ کر دیا. تنگ کرتا کرتا بالکل اپنے سامنے لے گئے. جس طرح آپ ملے اس طرح وہ بھی مل گیا. اچھا مروب ہو گیا ان سے. تو کہنے لگا کوئی خدمت میرے لائق. سردیوں کا موسم تھا. کہنے لگی بس اتنی خدمت ہے کہ دھوپ لگ رہی ہے مجھے, تھوڑا سا ایک طرف ہو جائے. رات سردی تھی بڑی, میں دھوپ جسم کو گرم کرو. تیری خدمت اتنی ہے کہ تھوڑا سا ایک طرف ہو جائے. دھوپ لگ رہی, بس یہی خدمت. تو ہارون رشید کہتا ہے کہ میں اس وقت اس طرح تھا کہ جس طرح ایک غلام ہوتا ہے اور وہ ایک یہ. اس وقت میرے دل کی یہ کہتی ہے اور میرا اتنا زیادہ ان کے روح کے اندر میں آ گیا, اتنی ان کی ہیبت تھی ان الفاظ میں کہ گویا وہ بادشاہ ہے اور میں ایک غلام, اور آگے مجھ سے کوئی بات ہو نہیں سکی. تو جب تک انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جب وہ کافی ہو گیا. اب کوئی ایک صحابی تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں, تیسرا حصہ دن کا میں درود پاک. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ پاک تو بہتر ہے. فرمایا کہ وہ عرض کرنے لگے آدھا یہ پڑھوں گا, آدھے دوسرے اعمال. فرمایا اس سے زیادہ کر تو بہتر ہے. فرمایا میں سارا ٹائم یہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرا کفیل ہے. اب تجھے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف یا حاجت نہیں. اللہ تیرے پورے نظام کو پورا فرمائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جب پورا مکمل بھروسہ اس پر کر لیا, اب دکھ مصیبت پریشانی یہاں کی یا آخرت کی. اصل پریشانی تو آخرت کی ہے. دنیا تو جیسے تیسے ہے گزر جائے گی, لیکن وہ نہ گزرنے والے مرلے مال تو سر یا تو دنیا والآخرت تو خیر ہو. وہاں بتا تمہیں دنیاوی زندگی پر انحصار کر لیا, نہیں والآخرت تو خیر بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے. تو فرمایا کہ تو پورا ٹائم ہی پڑھتا رہ. اب چھوڑ دے تو دعا بھی, یعنی باقی معاملات چھوڑ دے. تیرے سارے کام اللہ کفیل ہو گئے. تیری پوری ضروریات, تیرے دکھ, تیری پریشانیاں, تیری مصیبتیں سب ختم, کیونکہ اللہ نے کفالت. یعنی کوئی دنیا میں دیکھ لے, کوئی کسی کو کہے گی آج تو میرا کفیل ہو گیا, وہ شاید اچھی ہے. انسان کہتے ہیں اب چلو زندگی تو فارغ ہو گئی, اب کسی قسم کا دکھ مصیبت تو نہیں ہے. ہر قسم کی ضرورت یہاں سے پوری ہوگی. جو دو جہان کا رب ہے, دو جہانوں کو پالنے والا ہے, تمام جہانوں کو, اور دونوں جہانوں کا رب ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میں تیرا کفیل, لیکن اس کے لیے پھر کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. جب پیش کر دیا اپنا, جدا ہو گئے ان معاملات سے, دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے نظر ہٹا کے ایک ہی جب جانب نگاہ دوڑائی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا معاملہ کرا. لیکن جب تک اپنی ذات پر بھروسہ ہے, فرماتے ہیں کہ جب تک جیب میں کچھ ہے غیب سے کچھ نہیں آئے گا. اور جب تک انسان اپنے آپ پر بھروسہ کرتا رہے گا تو دنیاوی معاملات میں ہر ایک کو بھی چلا رہے, انسان بھی چلتا چلا ہے. لوگ ہر کی عادت جو ہوگا معاملہ, کیا فرعون کے دربار میں ہر کوئی سینہ تار کے کھڑا ہو سکتا تھا؟ نہیں. ادھر فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جب بھی فرما دیا اب ہر طرح کی مائیت ہو.
کیا پڑھنا ہے؟ لا تخف، بالکل خوف نہیں کرنا. اقیم الصلاۃ، یہ ذکر آپ کا اتنا کام ہے، آپ نے میری یاد کو نہیں بلانا، بس مجھے یاد کرتے رہیں، بے خوف ہو کے جا کے اس کے دربار میں چلے. بے بس ہو گیا، پھر اور بھی بے بس ہو گیا. یہی معاملہ ہے، قیامت تک یہی معاملہ ہے. جو اس پر مکمل بھروسہ کر کے اسی ذات کی رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کی پوری معیت اور رفاقت. محب اس وقت محبوب بنتا ہے جب کہ اس کا قلب ماں سے اللہ سے پاک ہے. جب اس کی توحید و توکل اور ایمان و ایقان اور اس کی معرفت کامل ہو جاتی ہے، اس وقت وہ محبوب بن جاتا ہے کہ مشقت اٹھ جاتی اور راحت آتی ہے. جو شخص کسی بادشاہ سے محبت رکھے اور دونوں کے درمیان دور کا فصل ہو تو غلبہ محبت کے وقت دیوانہ وار اس کے شہر کا رخ کر کے نکل پڑتا اور دن رات چلتا ہے، مشقتیں اور خطرات برداشت کرتا ہے، اور جب تک اس کے دروازہ مکان تک نہ پہنچ جائے اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا. اور ادھر بادشاہ کو بھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے تو اس کے خدمتگار اس کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور اس کو کچھ آمدید کہتے ہوئے حمام کی طرف لے جاتے ہیں، اس کا محل کی ٹائم دور کرتے، عمدہ لباس پہناتے، کچھ منہ لگاتے، بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیتے. بس وہ اس کو آرام سے بٹھاتا، باتیں کرتا، حال پوچھتا. ہمارا دل کا بھی امید ہے کہ یا ابو سر کالا یہ آسا، یہ میرا آسا ہے، اتوقع علیہ، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا دوں. خوشو بھی آلہ گانا نہیں پتے جاتا ہوں بکری والی ابیا مارے موکرا، اور اسے میں اور بہت سے بٹھا کے جب باتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر اس بات کو طویل کیا. پھر اللہ جانے کب یہ ملاقات ہو، کب یہ گفتگو ہو، پھر اس کو طویل کرتے چلیں گے. وہ انس اور وہ چیز جو نا تعلق کو پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ خوف بھی تھا نا، اس خوف کا دور کرنا تھا. تو پھر گفتگو بھی فرمائی، پھر آپ تھوڑا تھوڑا تو اس خوف کم ہوا، انس بھی ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ معاملہ بڑھتا چلا. اپنی عظیم کی عظیم کو نہیں اس کی وضعیت میں دیتا، اپنے ملک کا ترقی کا اس کا نام میں بنتا اور وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے. اب تم ہی بتاؤ کیا اس کے بعد کسی قسم کا خوف یا تکان باقی رہے گا، یا وہ اپنے وطن واپس آنے کا عزم کرے گا؟ اب جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سب کلمہ گو جتنے مسلمان ہیں سب پہ مہربانی فرمائے گا. جب قیامت کے دن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ایک پانی میں اس کو ڈبکی لگوائیں گے، ڈبکی لگوا کے باہر آئے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں جہاں رہتا تھا 50 سال 70 80 100 سال جتنا بھی وقت گزارا، کوئی دکھ تکلیف مصیبت دیکھی؟ میں نے آج تک کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. اس ڈبکی میں اتنی لذت، اتنی لطف اور احسان اور اتنی مہربانیاں ہوں گی کہ یہ پچھلا جتنا ماضی ہے نا وہ سب بھول جائے گا. اور اسی کے مقابلے میں کافروں کو بھی ایک ڈبکی لگائی جائے گی، باہر نکلیں گے، اس کی اذیت اس پانی کی، اس ڈبکی کی، پوچھیں گے حکم ربی کبھی کوئی سکھ دیکھا تھا؟ کہیں گے جب سے پیدا ہو گئے کوئی سکھ نہیں دیکھا، آج تک ہم نے کوئی سکھ. آج دیکھ لیں آپ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ عربوں کے چھوڑ، اس کا معاملہ ہی جدا ہے.
باقی جتنی بھی مخلوق ہے کیا ان کی اور کافروں کی آپس میں کوئی مماثلت ہے؟ جو سہولتیں جو ان پر بیت رہی ہے اس وقت کیا ان کو بھی وہ حاصل ہے؟ لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے یہ سارا کچھ اس دن بھول گئے. اور مسلمان کتنی تکلیف میں ہے، بھوک میں بھی ہے، بے بسی میں بھی ہے، تنگی میں بھی ہے، اور آج کل نہ بجلی ہے اور نہ گیس ہے. یہ معاملات بھی چل رہے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا بجلی گیس اور پیٹرول یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ملک میں؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن کیا ہے وہ نکالنے نہیں دے رہے. حکومت کو کھڑا ہو نہیں دے رہے، کیونکہ کھڑا ہو مستحکم ہو اور عوام کے لیے کچھ. اس کے باوجود تنگی ہے نا ہر شخص کو، ہر شخص تنگ ہوا ہے. پیسے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود تنگی ہے. اور کئی تو ایسے بھی ہیں اللہ معاف کرے جو موجودہ دور جا رہے ہیں بل ادا کر دیں تو کھانے کو نہیں، کھانے کو ہے تو رہنے کو نہیں ہے. اگر یہ معاملات ہے تو پہننے کو کچھ نہیں مل رہا. یعنی ایک طرف سے وہ کچھ پورا کرتے ہیں اور تین طرف جو ہے نا اس کو. ان ساری تکلیفوں کے باوجود جب اللہ کے حضور میں وہ پیش ہوگا اور وہ اس کو وہ کریں گے، ساری تکلیفیں دکھ مصیبت کو ختم ہو جائیں. جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، استعمال کرے گا، تو گویا میں دنیا میں گیا ہی نہیں تھا. ایک بھی دکھ دیکھا نہیں کہ میں نے تو دکھ دیکھا. مجھ پر تو ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور مہربانیاں چل رہی ہیں. یا وہ اپنے وطن واپس آنے کی آرزو کرے گا، بھلا اس سے جدا ہونے کی کیسے تمنا کرے گا جب کہ اس کے نزدیک بارسوخ اور معتمد بن گیا. بس یہی حال قلب کا ہے کہ جب وہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے قرب و مناجات میں راسخ اور اس کا معتمد ساتھی بن جاتا ہے. لہذا اس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف واپسی کا متمنی نہیں ہوتا. اور قلب کا اس مرتبہ تک پہنچنا فرائض کی ادائیگی اور حرام و شہوات سے پرہیز اور مباح و حلال کے بلا ہوا و شہوات و وجود استعمال اور پورے تقوی اور کامل ظاہر جو کہ تمامی معاصی اللہ کا ترک ہے، نفس و ہوا اور شیطان کی مخالفت اور قلب کے تمامی مخلوق سے پاک اور مدح و ذم اور عطا و منع اور پتھر و ڈھیلے یکساں بن جانے سے نصیب ہوگا. کوئی معبود نہیں اس طریقت کی ابتدا شہادت توحید ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ کی، اور اس کی انتہا اس چاندی سونے پتھر اور کچے ڈھیلوں کا مساوی بن جانا. جس کا قلب درست اور اپنے رب سے متصل ہو جاتا ہے اس کے نزدیک پتھر اور مٹی، مدح اور ذم، بیماری اور تندرستی، تمنگری اور افلاس اور دنیا کی توجہ بے رخی سب مساوی بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے شدید اور آپس میں بڑے ہی، لیکن اصل صرف یہ کس کی ہے؟ محمد. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لطف و احسان فرمایا. کرم نوازی، خاص جو کرم نوازی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑ جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لطف و احسان کے دسترخوان میں سے، ان سمندروں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان سمندروں میں سے ایک قطرہ اور اس دسترخوان میں سے ریزے ٹکڑے وہ ان کو بھی عطا فرمائے. آپ صحابہ سے احوال پوچھتے رہتے. ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسی صبح کی، تم نے کیسی صبح کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر دیکھتا ہوں
عرش نظر آتا ہے، اور نیچے دیکھتا ہوں کہ تحت سرا نظر آتا ہے، اور سونا چاندی تیرا مدینہ اور مٹی کے ڈھیلے پتھر میرے نزدیک برابر ہے، نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ ان کی کوئی بے وقت ہے میرے نزدیک۔ اور جب یہ کس وجہ سے ہوا؟ حالانکہ انسان حریص ہے، فرمایا کہ ایک انسان اتنا حریص ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسرا بھی ملے، لیکن جب کسی کا پروردہ ہوگا، کسی کا تربیت یافتہ ہوگا، کسی کی نگاہ رحمت و شفقت اس پر پڑے گی، تو پھر اس کی کیا توجہ ہوگی کہ جب نگاہ اٹھائے گا تو عرش دیکھے گا، نیچے دیکھے گا تو تحت سرا دیکھے گا، اور دنیا کی تمام مال و دولت سامنے پڑی ہوگی تو گویا اس کے لیے وہ پتھر ہے، مٹی کے کچے ڈھیلے ہیں۔ آپ پہاڑوں پر چلے گئے، کیا آپ پتھروں کو اٹھا لیں گے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کوئی سن 1965 یا 70 کے قریب انتقال ہوا، ایسا تو ملتے تھے آپ کی، ایک شخص ان کے پیچھے پڑ گیا، آپ سونا بنانا جانتے ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ ہم درویش لوگ، ہمارا سونے سے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کے پاس نسخہ ہے، آپ بتائیں۔ تو میں تجھے سونا چاہیے، مجھے تو طلب ہے، میں تو حدیث ہوں۔ فرمانے لگے یہ ہماری کے علاقے اس طرف، فرمانے لگے بھی ٹھہر، مجھے حاجت آئی ہے، میں ابھی پیشاب کرنے لگا ہوں۔ تو پھر نہ وہاں گئے، انہوں نے چھوٹا پیشاب کیا، پتھروں پہ پڑا، سارا سونا بن گیا، فرمایا جا اٹھا لے۔ یہ بھی سن 1965 کی بات ہے، اسی قبرستان میں دفن ہے۔ کہا کہ ہمارے نزدیک تو یہ پیشاب سے بھی طلب ہے نا، جب اٹھا لے، جتنا اٹھانا اٹھا لے۔ ایسا کہ بندوں کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت اور وہ کیونکہ خزانوں کا مالک وہ ہے، کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تقسیم کون فرما رہا ہے؟ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پکڑ لیا، جو چاہیے بنا طلب کے، بن مانگے وہ عطا فرماتا چلے گا، کیونکہ کفیل جو ہو چکا۔ جس کا قلب درست اور اپنے رب سے متصل ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک پتھر اور مٹی، مدہ اور غم، بیماری اور تندرستی، تمنگری اور اخلاق اور دنیا کی توجہ و بے رخی سب مساوی بن جاتے ہیں۔ جس کی یہ حالت صحیح ہوگی، اس کا نفس و ہوا مردہ اور جوش طبیعت افسردہ، اور شیطان اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ دنیا اور اہل دنیا اس کے قلب کے نزدیک حقیر، اور آخرت اور اہل آخرت کے اس کے نزدیک باعزت بن جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں سے بھی ایک پیر کر اپنے مولا کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس کے قلب کے لیے مخلوق کے درمیان میں سے ایک راستہ ہو جاتا ہے، جس میں گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے بندے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو بھی اس دسترخوان میں سے، ان حضور کی عنایات میں سے عنایت ملا کرتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت جعفر میں مشہور ہے، آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی کو بلا لا، نام لے کے فرمایا فلاں 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 صحابی، پھر فرمایا کہ جو ملے اس کو بلا لو۔ چند افراد کا کھانا موجود تھا، تو ان کی بیوی کہنے لگی آپ نے دعوت تو دے دی، اب آپ جانے، اور وہ بھی حضور کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کہا کہ فکر کی کوئی بات، حضور جانتے ہیں، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی بخش رکھی ہے۔
جتنے ساتھی میرے 300 400 500 کتنے تھے وہ سارے کے سارے صحابہ آئے اور چند بندوں کا کھانا سب نے کھا لیا. اور غالباً آپ بھی دن موجود تھے یا نہیں؟ تو جمعہ میں حضرت صاحب تشریف لے گئے، میں ساتھ ہی تھا. ایک دوست نے کہا ضرور بتایا تو آپ میرے گھر پہ سیکھ لائیں. 3-4 دوست ساتھ ہوں گے، باقی تو سب لوگ اپنے کاموں پہ گئے ہوں گے. تو رات کو محفل ہوتی تھی یا صبح ہوا کرتی تھی، اور دن کو 5-7 دوست جو ہے نا جو قریبی اکٹھے ہو جاتے. جتنا آپ تبلیغ کے لیے باہر جاتے رہے اسی معمول تھا. دوپہر کو محفل نہیں ہوتی تھی، صبح اور شام. تو جب آپ ان کے گھر میں پہنچے تو دوستوں کو پتہ چلا سب تشریف لے آئے. کرتے 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 پورا ان کا گھر بن گیا، گلی بھی بن گئی. تقریباً 150 سے 200 بندہ، تقریباً 150 بندہ لڑکا باغ. اب وہ پریشان ہو گئے. صاحب ہمیں تو 1 کلو گوشت ہے، چھوٹا گوشت، اور 1.5 کلو آلو ہے، اور 10 بندوں کا آٹا گوندا ہے. وہ بندہ تقریباً 150 ہے. آپ نے سمجھا کہ کوئی فکر کی بات نہیں. آپ اکثر وہ سرخ رومال ملتان کا تھا، وہ آپ اپنے پاس رکھا کریں. فرمایا اوپر دے دو، دیکھنا نہیں. اور گھر والی کو شروع کرے دی، روٹیاں پکانی شروع کرے. 150 بندے کو آلو بھی ملا، بوٹی بھی ملی اور روٹیاں بھی. میں خود موجود تھا. سب کھا چکے، گھر والے کھا چکے، کھانا پھر موجود. اب 1 کلو گوشت کی آپ کی 150 بوٹیاں کر سکتے ہیں. 16 سے 18 ہوتی ہیں. بڑی آپ چھوٹی کروا لیں ٹکا بوٹی تو 20 ہو جائیں گی. یہ اللہ والے جو ہے جو سے تعلق ہو جائے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی وہ جو بارش برس رہی ہے نا ان پر ہی برکت ہے. کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے رسول موجود ہے. آج بھی انسان کوئی اس طریقے پر چلے، اللہ تعالیٰ کی پوری عنایات اس پر سایہ کی ہوئی. یہ دوست بار فرماتے ہیں کہ ان بادشاہوں کو، دنیا داروں کو جو بڑے بڑے اپنے عہدوں پر دوڑتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں ان کے لیے عہدہ حاصل کرنے کے لیے، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ والے جب شہری کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑا کرتا ہے، کس لذت میں اللہ تعالیٰ ان پر کتنی اپنی عنایات اور ان کو کتنی لذت عطا فرماتا ہے، تو یہ دیواروں کے ساتھ اپنا سر ٹکنے مار مار کر پھوڑ دے کہ ہم کس مصیبت میں اور یہ اللہ والے کس عیش میں ہیں. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار آگاہ رہو، دلوں کا اطمینان فقط ذات خدا کو ذکر ہے، اللہ کے. اب وہ ذکر کس قسم کا ہے؟ وہ چلتے 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 اس کو کس نہج پر لے گیا ہے یہ وہ جانتے ہیں. اور ان کا حال کسی کو نہیں معلوم. اعلیٰ اندر کرو نا حجت پلی نصیحت پائی، حال محبہ رب نو معلوم اور نہ جانے کا. یہ بندے اور مولا کا تعلق ہے کہ یہ کیسا چل رہا ہے. دیکھنے میں بظاہر وہ بالکل سادہ سا ریڑھی پہ کھڑا ہوا ہے، کیلے بیچ رہا ہے، سنترے مالٹے بیچ رہا ہے، اور اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ لو اقسم اللہ لا برا، اگر اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے. لیکن جب وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اللہ کے حضور اس کی کیا عزت ہے، یہ وہ خدا جانے. اور وہ اسی وجہ سے فرماتے کہ کسی کو نہ چھیڑو، اپنی فکر کرو. میرے ساتھ کیا ہونا ہے اپنی فکر، کیونکہ میں اپنا جواب دے. میرے ساتھ دوسرے کا کیا ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو وہ اللہ کا بہت اچھا کرتا ہے، اللہ نے اس پر عنایات کی بارش کی ہے. اگر غلط ہے تو خدا جانے، محروبی ہے تو خدا جانے. اور مجھے کیا، مجھے اپنی فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا.
اپنی سمجھ. اس کے مخلوق کے درمیان میں ایک راستہ ہو جاتا ہے جس میں سے گزر کر حق تعالیٰ تک پہنچ جائے کہ سب دائیں بائیں پھٹ جاتے اور کنارہ ہو کر اس کے لیے راستہ خالی کر دیتے اور اس کی آتش صدق اور رحمت باطن سے بھاگتے ہیں. جس کے لیے یہ درست ہو گیا اسے دروازہ حق سے نہ کوئی لوٹانے والا لوٹا سکتا ہے اور نہ کوئی روکنے والا روک سکتا ہے. نہ اس کا جھنڈا رد ہو سکتا ہے اور نہ اس کا لشکر شکست پا سکتا ہے. نہ اس کا چہچہانے والا فریب چپ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی شمشیر توحید بند ہو سکتی ہے اور نہ اس کے قدم ہائے اخلاص تھک سکتے ہیں اور نہ کسی کام میں اسے کوئی دشواری پیش آتی ہے اور نہ اس کے سامنے کوئی دروازہ یا کفل قائم رہ سکتا ہے. دروازے اور کفل سب اڑ جاتے ہیں اور ساری اطراف کھل جاتی ہیں. کوئی چیز بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی یہاں تک کہ وہ پروردگار کے سامنے آ ٹھہرتا ہے. بس وہ اس پر شفقت فرماتا اور اپنی گود میں سلاتا اور اپنے فضل کو اس کا کھانا بناتا ہے اور اپنا انس اس کا پانی. اس وقت وہ حالت دیکھتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی قلب بشر پر اس کا خیال گزرا. اب اس بندہ کو مخلوق کی طرف آنا ان کی ہدایت اور ملکی بہبودی کا سبب ہوتا ہے اور اس بندہ کی بادشاہ جو خدا تک پہنچ لیا اور اللہ اور ما سوی اللہ کو دیکھ چکا ساری مخلوق پر عام ہوتی ہے. اس کا مشغلہ ساری مخلوق ہے. وہ دروازہ حق کا راستہ بتانے والا سپہ سالار اور سفیر بن جاتا ہے. بس اس وقت وہ عالم ملکوت میں معظم کے خطاب سے پکارا جاتا ہے کہ ساری مخلوق اس کے قلب کے تلموں کے نیچے ہوتی اور اس کے سایہ میں بیٹھتی ہے. ابھی اس کو مانا ہے کہ میرے قدم سارے اولیاء کی گردن پر اور ساری مخلوق آپ کے پاؤں کے تلموں کے لیے. یعنی چھوڑا آپ نے کسی کو بھی نہیں. یہ آپ اپنے اعمال بیان فرما رہے ہیں کہ اولیاء کی گردنوں پر پاؤں ہے اور مخلوق میرے پاؤں کے تلموں کے لیے. یعنی جو بھی کلمہ گو ہے نا حضور نے اس کو بھی نوازا ہے. بس اس وقت وہ عالم ملکوت اور معظم کے خطاب میں پکارا جاتا ہے کہ ساری مخلوق اس کے قلب کے تلموں کے نیچے ہوتی اور اس کے سایہ میں بیٹھتی ہے. یعنی تھوڑا کسی کو بھی معلوم بے غرض دینا خدا کا کام ہے یا ولی کا جس کا فیض عام ہے اور حضور سے بڑھ کر کس کا فیض ہوتا ہے. وہ اس بات سے اے بھائی بکواس مت کر. تو ایسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جو نہ تجھے حاصل ہے نہ تیرے پاس موجود ہے. تیرا نفس تجھ پر ظالم اور مخلوق اور دنیا سب تیرے قلب میں موجود ہے. وہ دونوں تیرے دل میں اللہ جل جلالہ سے بڑے ہیں. تو اللہ والوں کے حدود و شمار سے خارج ہے. اگر مذکورہ والا مرتبہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے قلب کو جملہ اشیاء سے پاک کرنے میں مشغول ہو. احکامات کی تعمیل کر موضوعات سے باز آ. تقدیر پر ثابت ہے. دنیا کو اپنے قلب سے نکال پھر میرے پاس آ کہ میں تجھ سے بات کروں اور اس سے پرے کی خبر دوں. اگر تم نے ایسا کیا جو تو چاہتا ہے تو وہ تجھ کو اصل حاصل ہوگا اور اس سے پہلے تو کچھ کہنا بکواس ہی ہے. افسوس اگر ایک لقمہ تجھ کو نہ ملے یا ایک دانہ جاتا رہے یا غروب میں ذرا فرق آ جائے تو قیامت آ جاتی ہے. اور تو اعتراض کرتا اور اپنے بیوی بچوں کی مار پیٹ میں اپنا غصہ نکالتا اور اپنے مذہب اور پیغمبر کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. اگر تو صاحب عقل اور بیداری اور مراقبہ والے گروہ میں سے ہوتا تو حق تعالیٰ کے سامنے بے زبان بنتا.
اور اس کے جملہ افعال کو اپنے حق میں نعمت اور مصلحت سمجھتا. اگر تو موافقت کرتا اور منازعت نہ کرتا، شکر گزار بنتا اور نہ شکرا نہ بنتا، راضی رہتا اور ناراض نہ ہوتا، سکوت کرتا اور شکوہ نہ کرتا، تو اس وقت تجھ سے کہا جاتا کیا اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے؟ اے جلد باز ذرا ٹھہر کہ خوشگوار اور لذیذ کھانا پائے گا. تو حق تعالیٰ سے واقف نہیں. اگر واقف ہوتا تو اس کی شکایت دوسروں سے نہ کرتا. اگر تو اس سے واقف ہوتا تو اس کے سامنے گونگا بنا رہتا اور نہ اس سے مانگتا اور نہ اپنی دعا میں اقرار کرتا، بلکہ اس کی موافقت اور اس کے ساتھ صبر کرتا کہ جب جتنا چاہے دے. جب تک تو تزکیہ نفس کا محتاج رہے تو عقل سے کام لے اور امتحان سے وحشت نہ کھا کہ اس کا ہر فعل مصلحت سے ہے. وہ تجھ کو آزماتا ہے تاکہ دیکھے تو کیسے کام کرتا ہے. تیری جانچ کرتا ہے کہ تجھے اس کے وعدہ پر اعتماد ہے بھی یا نہیں، اور یہ کہ تو جانتا بھی ہے کہ نہیں. وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرے حال سے واقف ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ مزدور جب صحیح مکان میں ہو اور مزدوری مانگے تو یہ اس کی حماقت اور حرص ہے؟ فوراً وہ مکان سے باہر نکال دیا جاتا اور اسے کہا جاتا ہے کہ کیا یہاں بھی مانگنے کی حاجت ہے؟ جب تک مومن کے قلب میں حرص و طمع اور طلب یا کسی مخلوق کا خوف یا توقع ہوگی، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. یہ مضمون اس کے لیے دائمی فکر اور اس کے اصول و فروع میں غور اور انبیاء و مرسلین اور صالحین کے حالات میں تفکر سے صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کر ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے نکالا اور ان کے مقابلہ میں ان کی مدد فرمائی اور ان کے لیے ان کے جملہ معاملات میں کشائش اور راہ نجات عطا کی. صحیح غور و فکر سے توکل درست ہوتا اور دنیا قلب سے نکل جاتی اور جن و انسان اور فرشتہ اور ساری مخلوق فراموش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ یاد رہ جاتا ہے. ایسے قلب والا شخص ایسا بن جاتا ہے گویا اس کے سوا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور ساری مخلوق میں صرف اس کو عبادت کا حکم ہوا، گویا اسی کو محرمات سے روکا گیا، بس کسی پر اس کے انعامات ہوئے اور گویا ساری تکالیف کا بوجھ اسی کے قلب و باطن کی گردن پر ہے. یہ مختلف الاقسام تکلیفوں کے پہاڑوں کو یوں سمجھتا ہے کہ تکلیف دہندہ خدا بند تعالیٰ کے پیغامات ہیں، لہذا اپنی غلامی اور خدمت گاری کا ثبوت دینے کے لیے یہ ان کو اٹھا لیتا ہے. یہ حامل بن جاتا ہے مخلوق کا اور خالق جل شان ہو عامل بن جاتا ہے اس کا. یہ طبیب بن جاتا ہے مخلوق کا اور حق تعالیٰ شان ہو طبیب بن جاتا ہے اس کا. یہ مخلوق کے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا دروازہ اور ان کے اور خدا کے درمیان سفر بن جاتا ہے. یہ آفتاب بن جاتا ہے، لوگ خدا تک پہنچنے کے راستہ میں اس کی روشنی سے چلتے ہیں. یہ مخلوق کا آب و دانہ بن جاتا ہے، لہذا ان سے غیر حاضر نہیں ہوتا. اس کا سارا فکر مخلوق کی بہبودی ہے. وہ اپنے نفس کو بھول جاتا اور اپنے نفس کا بلانے والا مخلوق الہی کا یاد رکھنے والا بن جاتا ہے اور اپنے قلب کے اعتبار سے اپنے نفس اور مخلوق سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے پروردگار کے ساتھ باقی رہتا ہے. اس کی ساری طلب منفیت خلق ہے. اس نے اپنا نفس اپنے پروردگار کی قضاء و قدر کے ہاتھ کو سونپ دیا اور اپنے آپ سے بالکل کنارہ ہو گیا. یہ حال ہونا چاہیے اس شخص کا جو مخلوق کو دروازہ خدا تک لانے کی خدمت پر کھڑا ہونا چاہیے. تو بلحوث اور اللہ و رسول اور اولیاء اور خاصان حق مخلوق سے واقف ہے نہ واقف ہے. تو دعویٰ کرتا ہے زور کا، حالانکہ رغبت سے بلند ہے. تیرا زور دبا جائے گا اس کی قدر ہی نہیں. تیری ساری رغبت دنیا اور مخلوق کے متعلق ہے. اپنے پروردگار کی رغبت تجھ کو ذرا نہیں. میرے سامنے کھڑا ہو اور اول نیک گمانی اور ادب حاصل کر تاکہ میں تجھ کو تیرے رب سے آگاہ کروں اور اس کا راستہ تجھے بتاؤں. تکبر کا لباس اختیار اور تواضع کا لباس پہن، عاجزی اختیار کر تاکہ عزت پائے.
اور توازو کر تاکہ رفت نصیب ہو۔ تو جس مشغلہ میں سر تابہ بس ہے کہ حق تعالیٰ اسی کی طرف اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بات بدنی اعمال سے نہیں آیا کرتی بلکہ قلبی اعمال پھر بدنی اعمال سے آیا کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ زود یہاں ہوا کرتا ہے، تقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے، اخلاص یہاں ہوا کرتا ہے۔ جو شخص فلاح کا تعلیم ہو اس کو چاہیے کہ مشائخ کے قدموں کے نیچے کی زمین بن جائے۔ کون سے مشائخ؟ دنیا اور مخلوق کو ترک کرنے اور الوداع کہنے والے، اور عرش سے لے کر فرش تک سب کو الوداع کہنے والے، جنہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا اور ایسا چھوڑا اس کی طرف کبھی واپسی نہ ہوگی۔ انہوں نے ساری مخلوق کو چھوڑا اور ان کے نفوس بھی دل جملہ چھوڑی ہوئی مخلوق کے ہیں۔ ان کی اصلی ہر حالت میں اپنے رب کے ساتھ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ہوتے ہوئے محبت خدا کا مدعی ہو وہ ہوس اور اذیان میں مبتلا ہے۔ اکثر بناوٹی عابد و زاہد مخلوق کے بندے اور مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے اسباب پر بھروسہ نہ کرو اور نہ ان کو شریک خدا سمجھو اور نہ ان پر اعتماد رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہوگا، جو کہ مسبب الاسباب اور خالق الاسباب اور ان میں تصرف فرمانے والا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے متبعین کا عقیدہ یہ ہے کہ تلوار بھی ذات قطع نہیں کر سکتی بلکہ اللہ قطع کرتا ہے۔ بواسطہ تلوار آگ بالطبع نہیں جلاتی بلکہ حق تعالیٰ جلاتا ہے اس کے ذریعہ سے، اور کھانا اپنی ذات سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ حق تعالیٰ پیٹ بھرتا ہے اس کے واسطہ سے، اور پانی اپنی طبیعت سے کسی کو سیراب نہیں کرتا بلکہ سیراب کرنے والا حق تعالیٰ ہے۔ یہی حال ہے جملہ اسباب کا کہ کوئی جن کیوں نہ ہو حق تعالیٰ ان کے اندر ان کے واسطہ سے تصرف فرماتا ہے، اور اسباب اس کے ہاتھ میں آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جبکہ کرنے والا حقیقت میں وہی ہے۔ تو جملہ امور میں تم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اور اپنی ضروریات اسی پر کیوں نہیں چھوڑتے اور ہر حالت میں اس کی توحید کو لازم کیوں نہیں پکڑتے؟ بات کھلی ہوئی ہے، کسی عاقل پر مخفی نہیں۔ غلام لاٹھی سے پیٹا جاتا ہے مگر شریف کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو کہ عزت پاتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو کہ ذلت اٹھاتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ نصرت اور ضمان اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے مدد فرما کر عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھ کر ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے علم سے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے جہالت سے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے قرب دے کر معزز بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دور فرما کر ذلیل کرتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوشی، آخرت میں خوشی، اور بچا ہم کو دوزخ کی عذاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو کچھ پڑھے اور سنے اس عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال کی اخلاص میں ان اعمال کو اللہ نے ذکر کا شکر اور ذکر